दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम नीम अहमद, स्वागत करते हैं आपका रिएक्शन चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नूर हसन और आपका स्वागत करते हैं रिएक्शन चैनल पर। जी नहीं भाई। नूर भाई, आपने शायद आपको याद हो, जी जी हमने एक वीडियो बनाई थी दज्जाल के उस जी पर जी के जी। दज्जाल। तो भाई, जनता मतलब ये पूरी पूछ, डिटेल हाँ, बतानी पूरी होगी। डिटेल बताओ। और जी जी हमारे जो व्यूज हैं, ये जी सब यूजर हैं जो भी हैं, जी जी दोस्त हमारे, जी जी। वो सब पूछ रहे हैं कि ऐसा है कि जी ये दज्जाल है कौन। इसके बारे में पूरी पूरी हमें डिटेल, पूरी डिटेल दो। जानकारी हाँ चाहिए। जी जी। तो जो ज़रूर ज़रूर, तो हाँ आज हाँ हम इसी पे बात करते हैं और जी पूरी जी। डिटेल आप भी जानते हैं हाँ, और हम भी हम भी जानेंगे, जानते हैं। हमारी हाँ नॉलेज भी बढ़ेगी और आपकी भी। तो फिर उसके बाद हम इस पे रिएक्शन देंगे, क्या जी करना जी है। जी, ठीक है, शुरू करें शुरू फिर। करें। दज्जाल कौन है? यहूदियों का दज्जाल से क्या रिश्ता है? ये दुनिया में कब आएगा? यहूदी इसको दुनिया में क्यों लाना चाहते हैं? और इसी को लाने के लिए ये यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराकर अपना हैकल सुलेमानी क्यों बनाना चाहते हैं? दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज की इसी वीडियो में आसानी से समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दुनिया में आने का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में जितनी भी निशानियां बताई थीं वो सब पूरी होने के करीब हैं। और यहूदी अपनी उसी आखिरी प्लानिंग में लगे हुए हैं कि किसी तरह मुसलमानों के मस्जिद अक्सा को गिराकर अपना हैकल सुलेमानी यानी अपना थर्ड टेम्पल बना लें, कि जिसके बनने के बाद ये यहूदी 2000 साल पुराना हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का वो तख्त, वो कुर्सी लाकर रखेंगे कि जिस पर वो अपने मसीहा दज्जाल को बिठाकर पूरी दुनिया में राज करेंगे। इसलिए आज इजराइल पूरे फिलिस्तीन को मिटाने पर लगा हुआ है और इसी जंग के बीच उनका ये खास मकसद है कि मस्जिद अक्सा को गिराकर वहाँ थर्ड टेम्पल यानी हैकल सुलेमानी को बना लें। इसके पीछे की पूरी प्लानिंग 1897 में ही यहूदियों ने एक स्ट्रक्चर बनाकर कर लिया था और आज वो अपनी उसी प्लानिंग को पूरा करना चाहते हैं। यहूदियों का मानना है कि हम जब तक अपना हैकल सुलेमानी नहीं बना लेंगे तब तक हमारा मसीहा दज्जाल नहीं आएगा और उसके बगैर हम इस पूरी दुनिया पर राज नहीं कर सकते। दोस्तों, आज से 100 साल पहले जब हिटलर इन्हीं यहूदियों को चुन चुन कर मार रहा था तो यही कुछ इजरायली लोग बचकर एक नाव में सवार हुए और उस पर लिख दिया था कि ऐ लोगो, हमारी आखिरी उम्मीद मत तोड़ना। खैर दोस्तों, उस वक्त लगभग सभी देशों ने हिटलर के डर से जब इन इजरायलियों को अपने देश में जगह देने से इनकार कर दिया और आखिर में जब ये यहूदी फिलिस्तीन पहुंचे तो फिलिस्तीनी मुसलमानों ने इन पर तरस खाकर अपने यहाँ रहने के लिए एक छोटा सा इलाका दे दिया। लेकिन उसके बाद इन इजरायली लोगों ने वही काम किया जो इन्होंने हिंदुस्तान में किया था कि धीरे धीरे जिस कौम ने इन्हें अपने यहाँ रहने की जगह दी, इन्होंने उनको ही आपस में लड़ा दिया और उनके मुल्क पर गैर कानूनी कब्जा जमाने लगे। जिस तरह इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करके करोड़ों हिंदुस्तानियों पर कई सौ सालों तक जुल्म किया, इसी तरह इन यहूदियों ने 1946 के बाद से फिलिस्तीन पर कब्जा जमाने के साथ साथ फिलिस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते आ रहे हैं और अब तक इन लोगों ने लाखों फिलिस्तीनियों को मार डाला है। दोस्तों, मुस्लिम देश आज जिस तरह खामोश होकर बैठे हैं और सिर्फ बातों के अलावा वो कुछ नहीं करते, दिन रात फिलिस्तीनी लोगों का खून बहता देख रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगे के हालात भी ऐसे ही रहेंगे और यहाँ तक कि इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में आ जाएंगे और फिर वो मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को लेकर इन यहूदियों से जंग लड़ेंगे। लेकिन जब इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ताकत यहूदियों के मसीहा दज्जाल के सामने कमज़ोर होने लगेगी तो अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़मीन पर उतारेगा और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को पकड़कर कत्ल कर देंगे और उसके बाद मुसलमानों की हुकूमत एक बार फिर से पूरी दुनिया में कायम हो जाएगी। दोस्तों, इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु के इस दुनिया में आने का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है। हदीस की बातों को गौर से पढ़ने और बड़े बड़े उलमा इकराम की बातों से पता चलता है कि कुछ ही सालों में इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में आ जाएंगे। आजकल जो फिलिस्तीन में हालात बनते जा रहे हैं और यहूदी अपना हैकल सुलेमानी बनाने की पूरी तैयारी में लगे हैं, अगर उन्होंने हैकल सुलेमानी बना लिया तो फिर यहूदियों के दावे के मुताबिक दज्जाल को आने में देर नहीं लगेगी और अगर दज्जाल निकला तो उसके कुछ ही वक्त बाद इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु भी मुसलमानों के सामने इस दुनिया में आ जाएंगे और फिर एक ऐसी जंग होगी
کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت تم کو ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی۔ اگر ایک مسلم باپ کے 100 لڑکے ہوں گے تو اس سے جنگ میں 99 لڑکے قتل کر دیے جائیں گے۔ ایک ایک آدمی 50 عورتوں کی اکیلے دیکھ بھال کرے گا، کیونکہ ہر خاندان کے زیادہ تر مردوں کو اس جنگ میں شہید کر دیا جائے گا اور صرف عورتیں ہی عورتیں بچیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی دیکھ بھال کرنے والا صرف ایک ہی مرد ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگو، جب دجال نکلے گا تو اس وقت تم سب خراسان سے کالے جھنڈے کے نکلنے کا انتظار کرنا، اور یاد رکھنا اس وقت میری اولادوں میں سے ایک انسان پیدا ہوگا کہ جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ اور اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے لے کر نکلنے والی فوج کا سردار ہوگا۔ تم سب اس کا انتظار کرنا، وہ دجال سے جنگ لڑے گا۔ دوستو، یہ اشارہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت دجال سے پہلے جنگ لڑ رہے ہوں گے، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر دمشق کی جامع مسجد کے ایک مینار سے اتریں گے اور پھر دجال کو ڈھونڈ کر اس کو قتل کریں گے۔ دوستو، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ میں وہی مہدی ہوں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس مصیبت کے وقت وہی انسان سارے مسلمانوں کو کافروں کے ظلم سے بچائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایک خوبی بتا دی ہے کہ ان کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کی داڑھی کیسی ہوگی، ان کے باپ کا نام کیا ہوگا، ان کی ماں کا نام کیا ہوگا۔ اور جس وقت 40 ملکوں کے علماء کرام امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے نکلیں گے تو وہ اس وقت کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، اور ان کی عمر بھی تب تک 40 سال کی ہو چکی ہوگی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس 40 سال کی عمر میں پہلی وحی آئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کا پہلا پیغام آیا تھا، اور تبھی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان بھی کیا تھا۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کے کالے جھنڈوں والی فوج کے ساتھ نکلیں گے اور سب سے پہلی جنگ دجال سے لڑیں گے، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دجال پہلے نکلے گا اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد دنیا میں آئیں گے۔ دجال جیسے ہی نکلے گا تو وہ سب سے پہلے پوری دنیا کا کھانا پانی اپنے قبضے میں کر لے گا اور لوگوں کو ایک ایک دانے کے لیے ترسا دے گا اور سب سے اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا۔ اب جو بھی دجال کو اپنا خدا مان لے گا تو وہ اسے کھانا پانی سب کچھ دے دے گا، اور جو نہیں مانے گا اس کو بھوکا پیاسا تڑپنے کے لیے چھوڑ دے گا۔ یہاں تک کہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت دجال آئے گا اس وقت لوگ 2-2 3-3 مہینے تک کے بھوکے پیاسے ہوں گے، اور ان کی بھوک اور پیاس اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ زمین کو چاٹ رہے ہوں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیرے دھیرے علاقوں کو فتح کرتے جائیں گے، لیکن دجال ان کی فوج سے دور بھاگے گا۔ ایک صبح دمشق کی ایک جامع مسجد میں جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہوں گے تو اچانک اسی وقت ایک زور کی آواز آئے گی، جسے سن کر سبھی مسلمان ڈر کر باہر نکل آئیں گے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگیں گے تو انہیں ایک سفید بادل دھیرے دھیرے زمین کی طرف اترتا ہوا دکھائی دے گا، اور پھر اچانک سبھی مسلمان اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے دمشق کی جامع مسجد کے ایک بڑے مینار پر اترتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ وہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مینارے پر اتار کر واپس چلے جائیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینار پر اترنے کے بعد لوگوں سے سیڑھی لانے کو کہیں گے کہ سیڑھی لاؤ تاکہ میں اس مینار سے اتروں۔ پھر جلدی سے سیڑھی کا انتظام کیا جائے گا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینارے سے اتر کر مسجد میں تشریف لے جائیں گے تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ فجر کی نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ امام ہیں، آپ ہی پڑھائیں، اور پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر فجر کی نماز پڑھائیں گے۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دیکھ ریکھ میں مسلمانوں کی فوج تیار کی جائے گی، اور وہ فوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کمانڈر بنا کر دجال کو قتل کرنے کے لیے نکلے گی۔ جب دجال کو پتہ چلے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں
اور اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈر کر ادھر ادھر بھاگتا پھرے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے اس وقت اسرائیل میں موجود ایک جگہ مقام لود پر جا کر پکڑ لیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ دجال کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو دجالی فوج کے یہودی اپنے مسیحا دجال کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جنگ شروع کر دیں گے، اور اس جنگ میں بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوگی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مقام لود پر دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد پوری دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی۔ دوستو، دجال اس زمین پر پورے 40 دن تک لوگوں کو گمراہ کرے گا، یعنی مسلمانوں کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو اس وقت ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور پھر دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور پھر تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد سبھی دن عام دنوں کی طرح ہو جائیں گے، اور پھر اس طرح پورے 40 دن تک دجال اس زمین پر حکومت کرے گا۔ اور کیونکہ دجال یہودیوں کا کمانڈر ہوگا، اس لیے یہودی لوگ مسلمانوں پر بہت ظلم کریں گے، لیکن آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کو ختم کریں گے، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سالوں تک زمین پر مسلمانوں کے خلیفہ بن کر حکومت کریں گے، اور ان 7 سالوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح برکتیں نازل ہوں گی کہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 1 سیب سے 10 لوگوں کا پیٹ بھر جائے گا، اور 1 بکری کا گوشت پورے شہر کے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ہر طرف پھل اور کھیتی کی پیداوار بڑھ جائے گی۔ دوستو، آج کل کے حالات دیکھتے ہوئے لگتا نہیں کہ اب وہ وقت بہت دور بچا ہے، کیونکہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے نکلنے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی بھی نشانیاں بتائی تھیں وہ سب پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ یہودی دن رات اسی کوشش میں لگے ہیں کہ وہ کسی طرح ہیکل سلیمانی کو بنا کر اپنے اصلی خدا دجال کو اس دنیا میں لا سکیں، معاذ اللہ۔ اس لیے آج کل اسرائیل پورے فلسطین کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا رہا ہے۔ اگر ابھی تک کی آئی میڈیا رپورٹس کے حساب سے دیکھا جائے تو غازہ اب پوری طرح تباہ ہو چکا ہے، ہزاروں مسلمان مارے جا چکے ہیں، اور یہودیوں نے پورے غازہ پر قبضہ جما کر 30 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو 1 مہینے کے اندر اندر ختم کرنے کی پلاننگ بنا لی ہے۔ دوستو، اگر اسرائیل اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا اور سارے 57 مسلم دیش اسی طرح تماشا بن کر معصوم فلسطینیوں کو قتل ہوتے اگر دیکھتے رہ گئے تو وہ وقت دور نہیں کہ کچھ دنوں کے بعد ہمیں دل کو چیر دینے والی یہ خبر بھی سننے کو ملے کہ اسرائیل نے مسجد اقصیٰ کو گرا کر وہاں ہیکل سلیمانی بنانا شروع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اور ان مسلم دیشوں کو بھی ذرا سا شرم کا پانی پلا دے کہ انہیں بھی احساس ہو کہ اس وقت مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصیٰ کی کیسی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا۔ بھائی ہمارے دوستوں کو بھی ظاہر سی بات ہے کہ سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ہاں، اور اچھا نور بھائی ایک بات بتائیں جی جی کہ بھائی یہودی جو ہے جی جی کوئی پتا ہے کہ بھائی ہم بھی ختم ہوں گے، ہاں ہے نا؟ جی، پھر بھی ایسے کام کر رہے ایسے کام کر رہے ہیں۔ ہیں۔ میں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ بھائی انسان کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے بھی پتا ہے کہ مجھے موت آنی ہے اور آپ کو پتا ہے موت آنی ہے، پھر بھی ہم غلط کام غلط کام کرتے ہیں، مطلب پتا ہونے کے باوجود پتا ہونے کے بعد ان کو پتا ہے کہ ایسا ہونا ہے، ایسا ہونا ہے، پھر بھی ایسا ہونے کے بعد پھر ایسا ہوگا، ہاں، اور پھر اس کے بعد مطلب اپنی حرکتوں سے بات باز نہیں آ رہے ہیں۔ بات نہیں، فطرت ہے انسان کی۔ فطرت ہے، اور یہ تو ویسے بھی فطرت ہی ہے، قوم ہے یہ۔ اور بھائی ہٹلر نے کہا تھا نا کہ بھائی ایک کشتیوں میں ان کو اس لیے چھوڑ لوں کہ آپ مجھے آنے والے ٹائم میں یاد کریں گے، یاد کریں، وہی ہو رہا ہے، یاد ہی کر رہے ہیں، وہی آج ہٹلر کو یاد کر رہے ہیں۔ یاد کر رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات تھی کہ ہٹلر کیوں مارتا تھا، وہ اسی وجہ سے مارتا تھا، بٹ کسی دیش نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور جس نے ان کو اپنے گھر میں بٹھایا اسی کو بیچاروں کو بھگا دیا، مار رہے ہیں۔ اب بتاؤ، اور جس طرح سے اس میں بتایا گیا کہ آنے والا وقت کتنا ٹف ہے، کب ہے مطلب جیسے ابھی فلسطین کے اندر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ گھاس کو ابال کر کھا رہے ہیں، کھائیں گے، تو ابھی بتایا کہ اس میں ہم اس زمانے میں وہ سب پہ قبضہ کر لے گا کھانے پہ، اور وہ زمین ہم چاٹ کے چاٹ کے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، گزارا کر رہے ہیں، اور بہت ٹف وقت آنے والا ہے۔ تو اللہ سے بس دعا ہے کہ رحم ایک کرے اللہ پاک۔ دن 1 سال کے برابر 40 دن راج کرے گا وہ، تو 40 مطلب وہی ہو گیا، 30-40 سال 50 سال تک راج کرے گا، اتنی جلدی جائے گا بھی نہیں، اور وہ دور کتنا خطرناک ہوگا، خطرناک ہوگا، صحیح بات۔ زبردست، مطلب ایک
एक और 50 औरतें होंगी तो एक मर्द होगा, एक बार सारे शहीद हो जाएंगे। बड़ा खतरनाक वक्त आने वाला है, अल्लाह से तौबा करें, इस्तगफार करें, अल्लाह बस रहम करे इस दुनिया पे। बड़ा मुश्किल वक्त आ रहा है, वो फितनों का दौर है, कितनों का तो हर चीज से बचा जाए। सही बात है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारी वीडियो पसंद कर रहे हैं और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और नईम भाई हमेशा कहते हैं कि कमेंट्स जरूर करें, कमेंट जरूर करें। तो नईम भाई की बात प्लीज मान लें आप हमें कमेंट्स करके बताएं कि हमें क्या इंप्रूव करना चाहिए और किस तरह की हमारी वीडियो आपको चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।